दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम। नाजरीन, आज आलमी सतह पर रेडियो का दिन मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से हमने मुनासिब जाना कि आज रेडियो से जुड़ी एक अहम शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएं, और मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ जनाब मकसूद अहमद तशरीफ़ फरमा है। मकसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मकबूल तरीन प्रोग्राम शहर बीन के आप प्रोड्यूसर हैं और पहाड़ी प्रोग्राम के भी आप इंचार्ज हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान रेडियो कश्मीर से वाबस्तगी के दौरान आपने घर घर में अपनी जगह बना ली है। मज़ीद इस ताल्लुक़ से इनसे बात करेंगे। मकसूद साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। आपका भी ज़ुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में आज बुलाया, दावत दी। सर, अगर अपने नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि कुछ ही दिनों के बाद या एक महीने के बाद आप इस ओहदे से भी सुबकदोश होने वाले हैं, तो अगर हम मिन जुमला बात करें बचपन का, वो मकसूद साहब जो कभी रेडियो सुना करता था और आज जब रेडियो के साथ इतने वाबस्तगी रही है, क्या कभी सोचा था कि रेडियो पे जो आवाज़ें आप सुनते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ही आवाज़ वहाँ पे सुनाई देगी? सबसे पहले आज आलमी रेडियो डे पे मैं अपने सभी सामीन को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज तो आलमी रेडियो डे है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रेडियो की एक अलग सी अहमियत है। तो जिस तरह से आपने कहा कि मैंने कभी सोचा था, वाकई नहीं सोचा था कि मैं कभी रेडियो में आऊँगा, क्योंकि ग्रेजुएशन तक कोई ऐसी सोच नहीं थी कि मैं रेडियो में आऊँगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में दाखिला लिया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया। और किस साल की बात होगी ये? बेसिकली मैं सहाफ़त के साथ 1987-88 में जुड़ चुका था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एक लोकल अखबार था अलसफा, उनके साथ मैं काम कर रहा था। तो फिर 89 में मेरा एडमिशन हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन, 92 पास आउट हूँ मैं। और वो पहला डिपार्टमेंट जब शुरू हुआ था तो आप पहले बैच? नहीं, हमारा तीसरा चौथा बैच था। हमारा तीसरा चौथा बैच था, लेकिन तब कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। 92 में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। हम 20 लड़कों का एडमिशन हुआ था और लास्ट पे हम 12 लड़के टोटल बच गए थे। कुछ ने माइग्रेशन की थी, कुछ ने छोड़ दिया। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो आऊँगा। एक दूर दराज इलाका, मैं एक उड़ी से गरकोट गांव मेरा है, वहाँ लोकल हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, लोकल मिडिल स्कूल था तब, वहाँ पढ़ा हूँ। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो आऊँगा। फिर 30 साल की एक बहुत बड़ा जर्नी जो है मैं रेडियो में गुजारूँगा। और पहाड़ी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर मेरा शीना प्रोग्राम यहाँ से किया, यहाँ डिस्कशंस, बहुत सारे प्रोग्राम, इवन जो आप मॉर्निंग में हेडलाइंस सुनते हो, आज की सुर्खियाँ, तो इसकी शुरुआत भी मैंने ही की थी। और पहले 2-3 दिन तो मैं खुद ही ये प्रोग्राम भी प्रेजेंट करता था, और उसके बाद फिर बुशारत बुखारी को इंट्रोड्यूस किया, फिर तोला जहांगीर, फिर सब एक एक करके तो ये प्रोग्राम शुरू किया। और जो ये राबिते का पुल बना अवाम और हुकाम के दरमियान, ज़ाहिर है अहम रोल इसमें शहरबीन प्रोग्राम का रहा, तो उसके ताल्लुक से क्या? बिल्कुल, बेसिकली ये शहरबीन प्रोग्राम जो है ये एक ब्रिज के तौर काम करता है अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान। मतलब दूर दराज इलाकों की नहीं, इवन सिटी के लोग भी अब मतलब अपने मसाइल जो हैं वो शहरबीन के ज़रिए से उजागर कराना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों का इशू है, ये गवर्नमेंट की नोटिस में लाएं, ये कंसर्न मिनिस्टर की नोटिस में लाएं, डायरेक्टर की नोटिस में लाएं। जो वो उनका जो रद्द अमल होता है तो लोगों को एक तसल्ली जैसी होती है कि सरकार ने इस तरह जवाब दिया, कुछ अब इसका हल निकलेगा। तो उस चीज़ से क्रेडिबिलिटी बनी हुई। यानी यहाँ आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, बहुत चल रहे हैं, बहुत सारा है, वो वन साइडेड स्टोरियाँ करते हैं, वो पब्लिक ग्रीवेंसेस हाईलाइट करेंगे, उनका हल नहीं ढूंढते हैं। वो सिर्फ, और इसकी मुनफिर चीज़ यही है कि हम अकाउंटेबल बनाते हैं, हम अकाउंटेबल बनाते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी, और हल ढूंढने की भी कोशिश करते हैं कि इसका हल कैसे निकलेगा, ताकि उस कंसर्न ऑफिसर से बात करके अगर उस इशू का हल निकलता है तो लोगों को एक, हम पे एक ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट कायम उनका रहता है। इस रेडियो ने मकसूद साहब की अगर ज़ाती ज़िंदगी पे हम बात करें, क्या असरात मुरतब किए? रेडियो वैसे इंसान जो भी जॉब करे, हर जॉब में मतलब जो आपको पे करे और फिर कहीं ना कहीं आप मतलब रिकॉग्नाइज भी हो जाते हैं, और साथ में ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको जो आपको पे करे, आपको कोई काम भी तो करना है, कोई काम भी है। अब ये ऐसा काम है यहाँ पे कि आप हिल नहीं सकते हो।
یعنی ہل نہیں سکتے, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ ہل نہیں سکتے ہو اس میں. یعنی ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا نخواستہ کوئی قریبی بھی مر جائے, لیکن آپ کا پروگرام 4 بجے, آپ کا پروگرام 7 بجے ہے, پروگرام چلنا ہے, پروگرام چلے گا, چاہے آپ اس کے فنرل میں شریک ہو یا نہ ہو, لیکن پہلے آپ کو شور کرنا ہے کہ آپ کا 7 بجے پروگرام جو ہے وہ چلنا چاہیے. تو اس طرح کی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دیگر مطلب سٹاف نہیں تھا, کولیگ ساتھ میں نہیں تھے, تو اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوئی. تو لیکن پہلی ترجیحات جو براڈ کاسٹ پہلی پرآشوب دور جو گزرا 90 کے بعد کا یا 2008 کا واقعہ گزرا, تو اس میں بھی مشکلات آئی ہوں گی. اسے بہت مشکل, ہم نے ویسا پیریڈ دیکھا ہے کہ ہم 2-3 دن ریڈیو کے اندر ہی رہتے تھے. مطلب حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم گھر جائیں گے, گھر سے ہم ریڈیو واپس پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو ہم 2-3 دن جو تھے آفس میں ہی رکتے تھے. یعنی جب آپ کا کام, جب تک نہ آپ کا ریلیور آ جاتا, جب تک نہ آپ کو پتہ چلتا کہ دوسرا بندہ آ گیا ہے, اب وہ سنبھالے گا, تب آپ نکل سکتے ہیں. تو اس دوران سر آپ کو مختلف AIR کی جو دیگر اسٹیشنس ہیں وہاں بھی جانے کا موقع ملا, مختلف کسی ورک شاپس وغیرہ کا, تو وہ تجربہ کیسا رہا آپ کو, اور اس نے آپ کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کیے؟ نہیں, یہ آل انڈیا ریڈیو سروس ہی ہے, یہ آل انڈیا ریڈیو کی بھی ایک سروس بھی آل انڈیا ریڈیو ہے. اس میں سب سے خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی میرے کولیگ ہیں, میں واحد آدمی ہوں کہ جس کی ٹرانسفر یہاں سے باہر کبھی نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ سٹارٹنگ سے ہی یہی کر رہے ہیں؟ میں سٹارٹنگ میں یہاں آیا ہوں اور کبھی یہاں سے نکلا بھی نہیں. یعنی بہت 2-3 بار اس طرح کے مطلب ٹرانسفرز ہوئے, کبھی کرگل ہوئے, کبھی پونچھ ہوئے, تو لیکن کچھ ایسے واقعہ, کچھ اس طرح کے مطلب سرکمسٹنس ہوتی تھی کہ مجھے نہیں جانا پڑا. لیکن ریڈیو کی وجہ سے مجھے تھرو آؤٹ کنٹری بھی گھومنے کا موقع ملا, پورے ورک شاپ پورے تھرو آؤٹ کنٹری, بیشتر ریاستوں میں جانا پڑا, 5 دن 6 دن. تو اس کا ایک مطلب, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے مطلب آسام جانے کا موقع ملا. تو وہاں جو لینگویج ہیں, وہاں کا کلچر ہے, وہاں کی جو وہ کس انداز سے پروگرامنگ کرتے ہیں, وہ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن میں ایک چیز بڑی اتھارٹی مطلب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے فیل کیا, جو میں نے آبزرو کیا, کہ ریڈیو کشمیر سری نگر جو ہے, آل انڈیا ریڈیو سری نگر جو ہے, یہ پورے ہندوستان میں جس طرح کے پروگرام کرتا ہے, جو معیار یہاں کے پروگراموں کا اور جتنا یہ مقبول ہے لوگوں میں, اس طرح پورے انڈیا میں کوئی اسٹیشن نہیں. اور یقیناً اس کا سہرا تو یہاں کام کرنے والے آپ جیسے قابل افسران کو ہی جاتا ہے. نہیں, یہ اس میں تو مطلب ہر چھوٹا بڑا جو ملازم ہے یہاں کریڈٹ اس کو جاتا ہے. ہمارا سیکشن اتنا بڑا ہے, وہاں جو پرمجیت سنگھ ہے, مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے, اس کو بھی جاتا ہے کہ اس کی کاوشوں سے اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ معیاری بنتے ہیں, بیلنسڈ پروگرام بنتے ہیں. تو میں نے وہ چیزیں دیکھی, مطلب کہ جس طرح ہمارا شہروین پروگرام ہے, اس طرح کا پروگرام پورے ہندوستان میں کہیں نہیں چل رہا ہے. مطلب جہاں پر کنسرنڈ اتھارٹیز کو اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے, جواب دہ بنایا جاتا ہے. اور پورے ہندوستان میں یہ واحد پروگرام ہے جو پرسار بھارتی کے لیے سب سے زیادہ رینیو جنریٹ کرتا ہے پورے ملک میں. یعنی اتنا مطلب ہم پر ڈے 6-7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تک ایڈورٹیزمنٹ ہمارے پروگرام میں آتی ہے. تو اس طرح کا پورے ملک میں کوئی اسٹیشن نہیں ہے کہ جہاں اتنی, تو یہ منفرد چیز ہے. حالانکہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے جو DG صاحب تھے, انہوں نے تھرو آؤٹ کنٹری ایک انسٹرکشن جاری کی تھی کہ جس طرح سے شہر بھی چل رہا ہے, اسی طرح کے پروگرام جو ہیں تھرو آؤٹ کنٹری اسٹیشنوں پہ, ایون جموں اسٹیشن نے شروع کیا تھا, شملہ نے شروع کیا تھا, لیکن نہیں چل پائے, نہیں کہا, کچھ عرصے کے بعد ان کو بند کرنا پڑا. تو اس انداز سے مطلب ہمارا جو اسٹیشن ہے باقی اسٹیشنوں سے کافی آگے ہے ہمارے کلچرل پروگرام, ایون ناٹ شہربین, ہمارے جو کلچرل پروگرام ہے اس لحاظ سے بھی باقی اسٹیشن, کیونکہ ہم تھرو آؤٹ مطلب کنٹری ریڈیو اسٹیشن, ہماری دلی میں میٹنگس ہوتی ہیں, ورک شاپ ہوتے ہیں, وہاں ملتے ہیں ہم, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہمارے پروگرام ایک نئی چیز لگتی تھی کہ آپ ایسا پروگرام کرتے ہو, اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے. تو ریڈیو کشمیر جو ہے اس کی ایک الگ اپنی پہچان ہے. اب ریڈیو چھوڑنے کا وقت بھی نزدیک ہے, آپ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں, کیا لگتا ہے چھوڑ پائیں گے؟
نہیں دیکھیے یہ ریڈیو جو ہے یہ مطلب میں جو آیا ہوں یہ ایک سرکاری نوکری ہے, یہ ایک پیریڈ ہے, یہ ایک مطلب ایک پیریڈ ہے, ایک یہ بھی ایک دور ہے. تو مطلب یہ تو آلریڈی مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے اس سال اس عمر میں آپ کو وہاں سے ریٹائر ہو جانا ہے, تو اتنا مطلب البتہ میں یہ کہوں گا کہ ریڈیو کے ساتھ رہ کر مطلب ریڈیو نے جو پہچان دی ہے, ریڈیو نے جو آئیڈینٹی دی ہے, تو وہ کسی دوسرے فیلڈ میں ہوتا تو اتنی آئیڈینٹی نہیں ملتی. البتہ یہی ہے کہ ریڈیو سے جو کچھ سیکھا ہے, جو کچھ مطلب میں نے آبزرو کیا ہے, تو میری کوشش ہے میں ریڈیو ایکسپیرئنس پہ کچھ لکھوں گا, کہ ہاں کچھ لکھوں گا, کیونکہ اس 1995 میں نے جوائن کیا تھا, اور اس سے آج تک بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی, بہت ساری چینج ہوئی. ایون اس میں ریڈیو کا بہت جو جموں کشمیر کی صورتحال ہے, سچویشن ہے, اس میں ریڈیو کا ایک بڑا اہم رول رہتا تھا. 2014 کا سیلاب تو حال کی نہیں, سیلاب کے بغیر بھی پولیٹیکلی بھی سچویشن سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی ریڈیو کا بڑا امپورٹنٹ رول رہتا تھا. اس کی انوالومنٹ رہتی تھی, اور میں اس سب کا وٹنس ہوں. تقریباً میگزم پیریڈ کا میں وٹنس ہوں 90 کے بعد سے. تو میرے پاس بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جن کو انسان تحریری طور کا کتاب کی شکل دے سکتا ہے. آٹو بایوگرافی ہوگی یا نہیں؟ میں آٹو بایوگرافی کی طرز پہ لکھنا چاہتا ہوں. سر کوئی ایسے پل ہوں گے جو آپ کے دل کے بالکل قریب رہے ہوں گے, جو آپ کبھی بھلا نہیں پائیں گے, اگر شیئر کرنا چاہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ نہیں, انسیڈنٹ تو بہت سارے ہیں. مطلب میں کہوں گا کہ ریڈیو میں رہ کے میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہیں. نمبر 1 کہ میں نے جموں کشمیر کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہے جہاں میں نے وزٹ نہیں کیا, جہاں میں نے ریکارڈنگ نہیں کی ہوگی. کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہوگا. لوگوں کی مشکلات کو لے کر, کلچر کو لے کر, لینگویج کو لے کر, پہاڑی زبان کو لے کر, شینا زبان کو لے کر, ایسا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر وہاں لوگوں کا جو رسپانس تھا, جس طرح سے لوگ وہاں پہ مطلب وہاں پہ ویلکم کرتے تھے, وہ کبھی نہیں بھول سکتا. اور اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ 2001 میں جب پاکستان کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف آگرہ آئے, تو واجپئی جی تب پرائم منسٹر تھے, تو پہلی بار ریڈیو کشمیر سری نگر سے اس ایونٹ کو کوریج کے لیے مجھے بھیجا گیا. تو یہ ایک ہسٹوریکل ایک ایونٹ تھا, اور اس طرح کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں کوریج کے لیے بھیجا جائے. تو وہ اس وقت مجھے جو ہے آگرہ بھیجا گیا. تقریباً 4-5 دن میں اس ٹور پہ رہا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کو میں کور کرتا رہا. یعنی اے پی جی عبدالکلام جب یہاں ارتھکویک کے بعد آ گئے, کرنا میں جب گئے, تو ہمیں ان کے ساتھ چوپر میں بھیجا گیا. ہم صرف 4-5 جرنلسٹ تھے جن کو ان کے ساتھ چوپر میں بھیجا گیا, کرنا بھیجا گیا. پھر ہم وہاں ان کے ساتھ ہم نے وہاں لنچ کیا. تو اس طرح کے بہت مطلب کم لوگوں کو اس طرح کے موقع ملتے ہیں. تو اس طرح کے ہمیں کافی موقع ملے. اس طرح کے میں کتنے گنوں بہت یعنی یاداشتیں ہیں ریڈیو کشمیر سے اس طرح کی. تو گھر میں بھی اب ریڈیو سنتے رہیں گے لگاتار؟ ہاں انشاءاللہ. ریڈیو تو اگر آج مقصود کا نام ہے, پہچان ہے, تو ریڈیو کی ہے. تو ریڈیو کے ساتھ تو جڑے رہنا, چاہے میں ریڈیو کے اندر رہوں یا باہر ہوں, تو وہ تو چلیے سر, اتنے قلیل سے وقت میں اتنی مفید جانکاری آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کی آنے والی زندگی کے لیے ہماری طرف سے نیک خواہشات. زبیر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے آج اپنے اس چینل پہ بلایا اور یہاں بولنے کا موقع دیا, اور مجھے جو اپنے کچھ ایکسپیرینس تھے, تجربات تھے, ان کو شیئر کرنے کا موقع دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین محترم, یہاں ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ جموں کشمیر کا جو AIR اسٹیشن سری نگر ہے, یہ سب سے پہلے ریڈیو کشمیر سری نگر ہوا کرتا تھا, اور آزادی کے 1 سال بعد یعنی کہ 1 جولائی 1948 کو مادر مہربان کی تلاوت کلام پاک سے اس ریڈیو کشمیر سری نگر کی نشریات کا آغاز ہوا تھا. 1953 میں جب صدر ریاست ہٹایا گیا, اس وقت اسے پھر
प्रसार भारती के साथ जोड़ दिया गया और 2019 में जो तंजीम नौ एक्ट बना उसके बाद ये AIR श्रीनगर कहलाया जाने लगा, जिसे हम आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कहते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से ही जुड़ी एक अजीम शख्सियत जनाब मकसूद साहब से आज हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दैनिक सवेरा देखते रहिए।